السلام علیکم ناظرین، ایک ریٹنگ سروس ہے فیچ بزنس مانیٹر انٹرنیشنل نے پاکستان کی موجودہ حالات پر ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ناظرین اس رپورٹ میں پاکستان کی معاشی صورتحال پر تو تبصرہ کیا ہی گیا ہے، ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پر بھی تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے مطابق معیشت کو نازک صورتحال کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال معیشت کو ڈی ریل کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں زیر حراست ہی رہیں گے۔ حکومت کا آئندہ 18 ماہ کا حکومت میں رہنے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ اگر عمران خان کے کیسز میں جس طرح رہائی ہو رہی ہے، ویسے تو وہ رہا نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ رہا ہو گئے تو حکومت فوراً ہی ختم ہو جائے گی۔ حکومت تبدیل ہوئی تو ملک میں نیا انتخابات نہیں ہوں گے۔ ممکنہ متبادل کے طور پر ڈیموکریٹک انتظامیہ اقتدار میں آئے گی۔ پاکستان میں مہنگائی کی رفتار اور پالیسی ریٹ کمی کا امکان ہے۔ تجارتی خسارہ 7.5% سے بڑھ کر 7.7 تک پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نئی حکومت بیوروکریٹس کی مدد سے آئے گی۔ کہا چاہتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ یہ ایک مائنورٹی حکومت ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی مدد سے بنی ہے، سادہ اکثریت انہیں نہیں ملی تھی، تو اگر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو شدید حکومت خطرے میں آئے گی۔ چینی اس بات پر کوشش کر رہے ہیں کہ نئے جنرل جو ہیں وہ نومبر میں بنیں گے، تب تک ہی اس حکومت کے پاس کا ٹائم ہے، اور اس آرٹیکل میں بھی یہی لکھا گیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کے اوپر کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ تو حکومت بنوا بھی سکتے ہیں تو گرا بھی سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بڑا شور مچا تھا۔ نہیں دیکھیں، وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، گورنر ان کے ہیں، پنجاب میں ان کے گورنر ہیں، کے پی کے میں ان کے گورنر ہیں، سینٹ کے چیئرمین ان کے ہیں، ڈپٹی اسپیکر ان کے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ کولیشن میں شامل ہیں، اور ہم اور پیپلز پارٹی اور ہم ذمہ دار ہیں جو حکومت ہم نے یہ بنائی ہے۔ لیکن جو حالات ہیں آپ مجھے بتائیں، یہ مخصوص نشستوں پہ کیا ہوا؟ اگر ججز نے ایسے ہی فیصلے کرنے ہیں تو پھر حکومت بھی وہی چلا لیں۔ اب آپ مجھے تو لگتا ہے ججز نے اچھا فیصلہ کیا۔ نہیں کیا اچھا، کیا وہ جو پی ٹی آئی ہے وہ گئی تھی کہ میں سیٹیں تھے؟ وہ تو سنی تھا گیا، ان کا تو کوئی ادھر نمائندہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اب پاکستان میں کمال یہ ہے، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، اس کے اوپر الیکشن ہو گئے۔ آج 6 مہینے بعد سپریم کورٹ کہتی ہے اس کے فیصلے کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی، جس کے اوپر الیکشن بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ انہوں نے کہا انڈیپینڈنٹ ہے، یہ پارلیمانی پارٹی بھی نہیں۔ 6 ماہ بعد پتہ چلا فیصلے غلط انہوں نے تشریح کی تھی اس کی۔ سپریم تو اس کی کورٹ اصلاح نہیں کرنی سپریم کورٹ؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے تو ذوالفقار علی بھٹو ان کو پھانسی چڑھا دی اس کی۔ اس کے بعد اب فیصلہ آپ کہا کہ غلط دے دیا تھا۔ تو مجھے ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے قائد نواز شریف کو وہ ثاقب نثار نے جو غلط فیصلے کر کے غلط کیا تھا تو اس کو کٹہرے میں لے آتے تو آج یہ لاتا ہوں لائن کٹہرے میں۔ آپ کی حکومت ہے، ایک ریفرنس بھیجیں۔ نہیں، سو موٹو لے لیا نا سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں، فیصلہ دے دیا جی کہ وہ غلط۔ کوشش کریں نا، درخواست دیں۔ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں یہ بھی قاضی فائز صاحب ایک نوٹس لے لیں، بتا دیں مسلم لیگ کی ورکر کو تو تسلی دے دیں کہ یہ سپریم کورٹ نے جو کیا تھا سارا گان جو اس کا نتیجہ آج ہم جس جگہ 2018 میں آپ کا شیر کا نشان بھی لیا تھا سینٹ میں، دیکھیں نا۔ لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر اس کی سزائیں ان لوگوں کو مل جاتی، آج بھی وقت ہے، تو پھر یہ حالات نہ ہوتے۔ آج مہنگائی کیوں ہے؟ 2017 آپ میں کی حکومت رہنے والی ہے کہ جانے والی ہے، یہ بتائیں آپ۔ نہیں، ہم نے 5 سال پورے کرنے۔ شعیب صاحب آپ بتائیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا، پی ایم ایل این کے رہنما ناصر بٹ نے کہا ہے کہ ہم ساری حکومت مل کے بنائی ہے۔ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو نے مشترکہ حکومت بنائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت مل کے بنائی گئی ہے، اس لیے مل کے ہی چلے گی۔ ندیم ملک نے بہت اچھا کہا کہ آصف علی زرداری نے تو ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم حکومت بنا سکتے ہیں تو گرا بھی سکتے ہیں، جس پہ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کہیں پہ ان کے وزیر اعلیٰ ہیں اور کہیں پہ سینیٹر ہیں، اس وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نہیں بدلے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا بڑے کانفیڈنس سے یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حکومت پورے اپنے 5 سال پورے کرے گی، 18 مہینے میں کہیں نہیں جانے والی۔ جس پر شعیب شاہین پی ٹی آئی کے رہنما بھڑک اٹھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت تھوڑی ہی، یہ تو کٹ پتلیاں ہیں جو کسی اور کے اشارے پہ ناچ رہی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا تو عطا تاڑر جو انفارمیشن کے منسٹر ہیں وہ کیسے آگے میڈیا میں ایسی باتیں کر سکتے تھے۔ آئیے مزید سنتے ہیں انہوں نے کیا گفتگو کی۔ یہ بتائیں آپ۔ نہیں، ہم نے 5 سال پورے کرنے۔ شعیب صاحب آپ بتائیں، یہ حکومت چلے گی یا 1.5 سال میں چھٹی ہو جائے گی؟ یہ تو ابھی بھی کون سی حکومت ہے؟ یہ تو کٹ پتلی ہیں، جو چلانے والا ہے اور رالپنڈی میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی، عطا تارڑ کو کس نے اختیار دیا تھا جا کر کے کہے کہ نہیں جی ہم آرٹیکل 6 بھی لگا رہے ہیں، بین بھی لگا رہے ہیں؟ آپ کو اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کان میں بات بتا دیو، ہمارے میں بات بتا دیو کہ ہمارا یہ ارادہ ہے۔ اگر کان میں بات بتانے والے ہوتے تو کان میں والی بات، عطا تارڑ ایک انفارمیشن منسٹر ہے گورنمنٹ کا، وہ جا کر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی کانسینٹ کے بغیر عطا تارڑ پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، یہ آپ رول آؤٹ کر دیجیے۔ آپ کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ پرائم منسٹر وہ از خود ہے بھی کہ نہیں ہے؟ وہ تو ان کے اپنے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ تو جو ہوتا ہے نا کٹ پتلی تو دور کی بات ہے، اس سے بھی کم تر اگر اس کو درجہ ہے تو وہ ہے کوئی غلط لفظ کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے میں نے اگلی لفظ سے جو آپ کا ارادہ بن رہا تھا وہ زیادہ ایوائڈ کر لیا جانتے بوجھتے ہوئے آپ کے پروگرام کی پریسٹیج کی وجہ سے۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ ان کی حکومت ہے، 17 سیٹوں والے حکمران اگر بن کے بیٹھیں گے تو ان کی حیثیت کیا ہوگی؟
ان کی کمپٹنس کیا ہوگی, ان کی اسکل اور ول کیا ہوگی, اور کیسے آگے وہ رسپونڈ کریں گے. بات سمپل یہ ہے, ملک ان سے نہیں چل رہا, آئین اور قانون پامال ہو چکا ہے. انہوں نے قانون کا جس طرح سے مس یوز اور مذاق کرنا شروع کر دیا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, کیا ہم نے اپنے آپ کو خود انڈیپینڈنٹ کیا تھا؟ کس کے نام پہ ووٹ ملے تھے, مجھے ہو یا جس کو بھی ہو, عمران خان کے نام پہ, پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ ملے تھے. آج اگر اس نشان کو جس انداز سے جو آتھر جج ہے چیف جسٹس, جس کے اوپر ہمارے بہت زیادہ اعتراضات بھی ہیں, وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا ہے الیکشن کمیشن نے. وہ تو مہر لگا دی نا اب سپریم کورٹ. اچھا, اب اس کے بعد مجھے یہ بتا دیں کہ آج جس انداز سے یہ آگے پروسیڈ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے, اچھا آپ کا حق ہے کہ آپ ریویو میں جائیں, آپ چلے گئے ہیں, ویٹ کریں, لیکن جس انداز سے یہ باتیں کر رہے ہیں, جس انداز, اچھا مجھے بتائیں ان کو کس قانون اور آئین کے تقاضے کے تحت, آرٹیکل 51 کے تحت, کہ جی جو اپنا پروپورشنیٹ شیئر لے لیا کہ باقی سیٹیں بھی ہمیں دے دیں, کیوں دے دیں بھائی؟ آپ کو کوئی خیرات ہے, یہ کوئی گفٹ ہے, یا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے اصول وضع کر دیا ہے, وہ تو خیر اب ان کو نہیں مل پائیں گی کوئی. اچھا پھر ایک بات کہہ رہے ہیں, شاہد عثمانی صاحب کو صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح, بھائی ذوالفقار علی بھٹو کے پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا جس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا. پھر دوسری بات جو انہوں نے کیا, ثاقب نثار نے ان کو نکالا تھا. ثاقب نثار صاحب کو تو فیصلہ ہی نہیں ہے, یہ تو فیصلہ ہی 5 رکنی بینچ جس میں آصف سعید کوسا, جس میں باقی لوگ سارے 5 ججز شامل تھے, انہوں نے ان کو غلط فیصلہ تھا. کہ پاناما کا کیس کیا تھا, اقامہ کے اوپر اس کو نکال دیا, ریویو میں جاتے آگے پروسیڈ کرتے. لیکن اصل جھگڑا تو آج بھی ہے, ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا مالک کون ہے آج یہ بتا دیں. نواز شریف کی فیملی ہے, جو بھی مالک ہے وہ رہتے وہی ہیں, سپریم کورٹ انہی کی ملکیت. آپ کو پتہ ہے فیصلہ جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جی یہ ملکیت ثابت نہیں ہو سکی, ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ. جو عامر فاروق صاحب والا فیصلہ ہے جس پہ ان کو بری کیا ہے, اس بات پہ آیا ہے کہ جناب وہ ملکیت کے اصل ثبوت آپ سامنے نہیں لائے. اس بات کو آپ ایڈمٹ کرتے ہیں, مانے ملکیت تھی, وہ میاں صاحب کے والد صاحب نے وہ جگہ لی. آپ مجھے بتائیں, وہ تو سیاست میں میاں صاحب بعد میں آئے, نہیں تو آپ ایکسپلین کریں پھر. لیکن ایکسپلین کی نہیں, لیکن میاں صاحب کے والد نے خریدی اور اچانک ایک دن قطری شہزادے کو خیال آیا, خواب آیا, سویا ہوا اٹھا تھا, اس نے کہا کہ وہ بڑے ابا جی کہہ کے گئے تھے یہ حسین کو دے گا. وہ چھوڑے اس بات کو, میں یہ کہانی میں نہیں جاؤں. ناظرین, شعیب شاہین نے بہت ہی اہم بات کی. ان کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو فیصلہ غلط بھی تھا اور انہوں نے ابھی کہہ بھی دیا, تو اب کیوں نہیں بدلا گیا سب کچھ, پی ٹی آئی کو پھر سے کیوں قائم کرنے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, آپ کا اس سارے سینیریو میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا ساتھ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. تھینک یو.